آیت نمبر 80 شروع ہو رہی ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم مسرفون۔ ولوطاً، یہ لوط سے پہلے واو کے بعد لفظ ارسلنا نکالیں گے، معنی کریں گے وَأَرْسَلْنَا لُوطًا، اور بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو، اذ قال، جب کہا لوط علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم کو، اتأتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، ما سبقکم بہا، نہیں سبقت کی اس بے حیائی کے ساتھ، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، جہان والوں میں سے، انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، البتہ دوڑتے ہو مردوں کو، شہوتاً، شہوت رانی کے لیے، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، بل انتم، بلکہ تم قوم ہو، مسرفون، حد سے بڑھنے والی، حد سے تجاوز کرنے والی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے ہیں، بعد میں خالہ زاد بھی لکھا ہے، اور زیادہ تر راجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور دونوں کا وطن اصلی جو ہے مغربی عراق میں بصرہ اور اردن کے قریب ارض بابل میں یہ جو ہے وہ دونوں حضرات رہتے تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بت پرستی کا بہت زیادہ رواج تھا، بلکہ خود حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد بت جو ہے وہ فروخت کرنے والے تھے، بت بنا کر، تو وہ بت بنا کر آگے پوجا بھی کرتے تھے اور آگے جو وہ فروخت بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو اور اپنی قوم کو منع کیا، 7ویں پارے کے اندر اللہ نے ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی اور اپنے والد کو بھی کہا کہ میں تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ جب تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور بنانے کے بعد پھر ان کے سامنے جھک جاتے ہو، پھر ان کے جو ہے وہ پوجا کرتے ہو اور ان کے سامنے اپنی مشکلیں پیش کرتے ہو، تو ایک طرح یعنی ایک حد تک تو وہ مٹی تھی، اور مٹی کو تم نے گارا بنایا، گارا بنانے کے بعد ایک مجسمہ بنا کر تم نے کھڑا کر دیا، اب وہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے لگ گئے۔ پہلے تو وہ یعنی اپنے بننے میں محتاج تھے، پھر کھڑا ہونے میں تمہارے محتاج تھے، آج جب تم نے بنا کر کھڑا کر دیا تو وہ تمہارے حاجت روا بن گئے۔ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی جو ہے وہ بالکل کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت توحید کو بلند کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنے بیٹے کو دھمکی دی کہ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اے ابراہیم اگر آپ اس طرح کی باتوں سے باز نہ آئے، آپ اگر ہمارے معاملات میں خلل دو گے، ہمیں جو ہے وہ اپنے مشن اور ہمیں اپنے جو ہے وہ کام سے روکو گے، تو لَأَرْجُمَنَّكَ، میں آپ کو پتھروں سے سنسار کر دوں گا۔ اب ظاہر بات ہے
جب باپ نے دھمکی دی قوم جو ہے وہ مارنے پہ اتر آئی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگے نمرودی کے اندر جو ہے وہ ڈالا گیا۔ پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، پھر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا۔ بہرحال اتنے دعوت دینے کے باوجود صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوج محترمہ حضرت سارہ تھیں وہ اور یہ بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام یہ دونوں ایمان لائے، باقی پوری کی پوری قوم جو ہے وہ گمراہی بھی تھی۔ اب جب اسی کو 20 پارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا فآمن لہ لوط کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، پھر فرمایا کہ انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ تو صرف فآمن لہ لوط، مردوں میں سے حضرت لوط علیہ السلام جو بھتیجے تھے وہ ایمان لائے، اور عورتوں میں سے صرف جو اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ تھی وہ ایمان لائے۔ اب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر وہ جو عراق کا علاقہ مغربی تھا اس کو چھوڑ کے ہجرت کر کے نکل پڑے۔ چلتے چلتے کنعان جو ایک جگہ ہے تو وہاں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے مطابق، یہ بھی اردن کے قریب ہے کنعان، وہاں آ کر پڑھاؤ کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ ایک جہاں لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا تو یہ بستی صدوم ہے، اور یہ صدوم بھی اردن اور بیت المقدس کے قریب ایک علاقہ ہے۔ تو وہاں یہ بستی ہے اور تقریباً 5 بستیاں وہاں بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ قرآن مجید نے ان کو مؤتفقہ بھی کہا اور مؤتفقات بھی کہا۔ قرآن مجید میں 2 جگہ کا ذکر ہے، مؤتفقہ اور مؤتفقات۔ یہ بڑے بڑے شہر ملے جلے تھے، اور اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے تھے۔ ہر قسم کے باغات، ہر قسم کی کھیتیاں، یعنی اس وقت کی ضرورت کے جتنے بھی اشیاء تھیں اللہ رب العزت نے ان 5 بستیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کا جو ہے وہ مبذول کیا، ساری نعمتیں جو ہے وہ بہا دی۔ لیکن انسان کی ایک فطرتی عادت ہے، فطرتاً انسان ہے کہ جب غریب ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا تو وہ دبے دبے اور اس طرح دھیما دھیما چلتا ہے، ایسے اگر گناہ کرتا بھی ہے تو اعلانیہ نہیں کرتا۔ لیکن جب مالدار ہو جاتا ہے، پیسہ عام ہو جاتا ہے، اور اس طرح اولاد ہوتی ہے، افراد ہوتی ہیں، تو فطرتاً وہ انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ ذکر کرتا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں کہ وہ آدمی، یعنی آخری پارے کے اندر سورہ اقرا کے اندر اس منظر کو اللہ رب العزت نے اس آدمی کے منظر کو ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ ہرگز نہیں، بالکل بے شک انسان جو ہے البتہ سرکش ہے۔ اور کب ان رآہ استغنی، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں رہا تو وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ مالدار لوگ جو ہے، یہ قاعدہ کلیہ میں نہیں بیان کر رہا، اکثریہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ اپنے دائیں بائیں بھی اگر نظر دوڑائیں نا تو 95% مالدار لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہم غریب بھی، ہم بھی ہیں، لیکن جو مالدار ہیں یہ 95% جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ دیکھو شادی ہم بھی کرتے ہیں، وہ مالدار بھی کرتے ہیں، لیکن اب مالداروں کی شادی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک جو ہے وہ گانے بجانے اور خرافات اور اس طرح کے جو ہے وہ بے پردگیاں نہ ہو جائیں، اس وقت تک ڈھول دھماکہ اور اس طرح جو ہے وہ ناچ گانا نہ ہو جائے، ان کی شادیاں پوری نہیں ہوتی۔ اسی طرح بچہ پیدا ہو گیا، اب جب تک وہ پٹاخے اور آگ کے شعلے اور اس طرح کے خرافات نہ کرے تو بچی کی خوشی بھی ان کی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں یہ لوگ جو ہے وہ آگے ہوتے ہیں، بعض ہیں لیکن اکثر جو ہے وہ دیکھا گیا۔ تو ان لوگوں کو بھی جب اللہ نے نعمتوں سے نوازا اور اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، تو یہ لوگ بھی ایسے گناہ کی طرف آئے ہیں کہ قرآن کہتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما سبقکم من احد من العالمین، تم ایسے گناہ کی طرف آئے ہو کہ تم سے پہلے یہ گناہ جہان والوں میں سے کسی ایک نے نہیں کیا۔ گویا کہ یہ قوم لوط کا جو عمل ہے یہ قوم لوط ہی سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے یہ گناہ نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اس طرح جو ہے وہ
आ गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम सुदूम की तरफ नबी बनाकर भेजा, और इनकी गलती बुत परस्ती के अलावा ये कुरान जिक्र कर रहा है कि बुत परस्ती के अलावा ये कौम अततून अल फाहिशा, ये फाहिशा यानी जो जिना वाला लफ्ज है ना, तो उसको अल्लाह ने फरमाया इन्नहु काना फाहिशा, वो बगैर अलिफ लाम की है। यहाँ अल फाहिशा है तो उलमा ने लिखा कि ये अल फाहिशा जिना से भी बढ़कर गुनाह है, और जिना से बढ़कर जो गुनाह है तो वो कौम लूत वाला अमल है, यानी अपनी ख्वाहिश को मर्दों से पूरा करना है। तो ये यानी जिना से भी बड़ा गुनाह था, तो अल्लाह ने अल फाहिशा का जिक्र किया। अब ये लोग अपनी औरतों के साथ शहावत पूरी नहीं करते थे, बल्कि मर्दों की तरफ, नौजवान लड़कों की तरफ जो है ये भागते थे और शहावत को पूरा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा। 12वें पारे के अंदर अल्लाह ने बड़ी वजाहत के साथ हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तकरीर को जिक्र किया। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वज़ाक़ बिहिम ज़रअ। पहले किस्सा चल रहा है कि फरिश्ते नौजवान लड़कों की, खूबसूरत लड़कों की और बेरीश लड़कों की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजे। पहले वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनको जो है वो बच्चे की विलादत की खुशखबरी दी, और फिर जो है वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। गोया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बस्ती पहले थी, फिर आगे हजरत लूत अलैहिस्सलाम थी। पहले खुशखबरी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी, और देने के बाद फिर लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। जब लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो लूत अलैहिस्सलाम का उनके आने की खुशी के बजाय कुरान गम जिक्र करते हैं। अल्लाह फरमाता है वलम्मा जाअत रुसुलुना, जब आए हमारे भेजे हुए लूत अलैहिस्सलाम के पास, सी अबिहिम, गम ज़दा हुआ लूत अलैहिस्सलाम उनके आने के साथ, वज़ाक़ बिहिम ज़रअ, और उनके अपने दिल के अंदर तंगी पैदा की। हालांकि खुश होना चाहिए था, लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम गमगीन हुए, परेशान हुए, दिल तंग हो गया। हालांकि फरिश्ते थे और खूबसूरत थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो है वो भेजे हुए थे, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम तंग हो गए और परेशान हो गए। परेशान होने की कुरान वजह जिक्र करता है, वक़ाल हाज़ा यौमुन असीब, कहने लगे ये बड़ा मुश्किल दिन है। वजह ये थी गम होने की, परेशान होने की, कि वो डर रहे थे कि जब कौम को पता चलेगा कि लूत अलैहिस्सलाम के मेहमान नौजवान लड़के हैं, बेरिश लड़कियां खूबसूरत है, वो कौम आ जाएगी, इनके साथ बुराई करेगी, लिहाजा उनके साथ बदतमीजी और बुराई करना ये मेरी तौहीन होगी। जाहिर बात है, मेजबान के घर में जो कुछ होता है, चाहे इज्जत वाला काम हो या जिल्लत वाला काम हो, वो मेहमान की इज्जत और जिल्लत नहीं समझी जाती, वो मेजबान की समझी जाती है। तो इसलिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हुए। अल्लाह फरमाता है वजाअहु कौमुहु युहरऊना इलैहि, कौम को जब पता चल गया कि लूत अलैहिस्सलाम के मेहमान पे रीश लड़के आ गए, वजाअहु कौमुहु, तो कौम आई लूत अलैहिस्सलाम के पास, युहरऊना इलैहि, दौड़ते हुए, अपने दुनिया के काम सारे छोड़ दिए, छोड़कर लूत अलैहिस्सलाम की तरफ आने लगे। व मिन क़ब्लु कानू यामलून सय्यिआत, इन फरिश्तों के आने से पहले भी ये लोग बुरे काम करते थे, गुनाह का काम करते थे, ये पहली बार नहीं। जब आ गए लूत अलैहिस्सलाम ने उनकी मिन्नत से मदद की, लूत अलैहिस्सलाम उनके साथ दरखास्त की, कहने लगे या कौम हाउलाई बनाती अतहरु लकुम फत्तकुल्लाह वला तुखज़ूनी फी ज़ैफी अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद। फरमाया ए मेरी कौम, हाउलाई बनाती, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी बच्चियां हैं, ये मेरी बेटियां हैं, अतहरु लकुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा है, तुम्हारी शहावत को पूरा करने के लिए अल्लाह ने जो हलाल तरीका रखा है वो औरतें हैं, लिहाजा ये मेरी बेटियां हैं, आप इनके साथ शहावत पूरा करो। उलमा ने लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम के इस जुमले के दो मतलब है। एक मतलब तो यह है कि पैगंबर पूरी कौम का रूहानी बाप होता है, पैगंबर पूरी कौम का रूहानी बाप होता है,
تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پوری قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ میں پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، لہذا ان کے ساتھ نکاح کرو اور نکاح کرنے کے بعد اپنی شہوت پورا کرو، اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ بعض علماء نے حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی حقیقی بیٹیوں کی طرف بھی نسبت کی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کے آثار دیکھے، ان کے جو ہے وہ غلط رویے کو دیکھا، تو ان کو جو ہے وہ منع کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ اس کام کی طرف مت آؤ، عذاب کے اندر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اگر واقعی تم نے اپنی شہوت پوری کرنی ہے تو میں اپنی بیٹیاں تمہیں نکاح کرا کے دیتا ہوں، اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، چونکہ جب بھی کوئی گناہ سے آدمی بچتا ہے اس وقت بچتا ہے کہ جب اللہ کا ڈر دل کے اندر ہو۔ جب اللہ کا ڈر دل کے اندر نہ ہو تو کوئی آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ آپ بے شک پورے نصیر آباد میں کیمرے لگا دیں، پورے نصیر آباد میں چوکیدار کھڑے کر دیں، چوروں کی جو ہے وہ یعنی چوروں کی جاسوسی نہیں کی جا سکتی، چوروں کو جو ہے وہ ڈاکے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ہاں اگر اللہ جو ہے وہ دل کے اندر، انسان کے دل کے اندر، اس چور کے دل کے اندر اپنا ڈر ڈال دے، پھر نہ کیمروں کی ضرورت ہے نہ جاسوسی کی ضرورت ہے، وہ خود ہی رک جاتا ہے۔ آتا ہے حدیث کی کتب میں ایک واقعہ کہ ایک ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا، اور بلکہ ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار تھا، جا رہا تھا تو ایک محدث حدیث پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، تو اس ڈاکو نے اس محدث کو روکا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو محدث نے کہا کہ حدیث پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، مجھے حدیث سنائیں۔ تو محدث نے کہا یہ راستے میں کیا حدیث، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی میں کیسے بے ادبی کر سکتا ہوں، راستے میں حدیث پڑھاؤں گا؟ آؤ دار الحدیث میں میں طالب علموں کو پڑھاتا ہوں، آپ وہاں بیٹھو، ایک نہیں ہزاروں حدیثیں سناؤں گا۔ تو اس نے کہا کیا بات کر رہی ہو، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا، ابھی میں آپ کو قتل کر دیتا ہوں، اگر آپ مجھے حدیث نہیں سناتے ہو تو میں ابھی آپ کو قتل کر دیتا ہوں۔ محدث نے کہا کہ یہ تو ڈاکو ہے، پتہ نہیں کتنے قتل کیوں، اگر نہیں سناتا تو پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے محدث نے ایک حدیث سنائی، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیائی باقی نہ رہا تو جو مرضی ہے کرتا پھر، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ حیا مانے ہے، تقوی مانے ہے، جب حیا اور تقوی ہی نہیں رہا، جو مرضی ہے تیرے اندر تو کرتا رہے۔ اس ڈاکو کے دل کے اندر چوٹ لگی، خوف خدا آیا کہ دیکھو یہ حدیث مجھے کیسی جھنجھوڑ رہی ہے، میں کتنا بے حیا ہو گیا، میں کتنا بے خوف و خطر ہو گیا، حضور کی حدیث پڑھانے کے لیے جا رہا ہے، میں اس کو قتل کی دھمکیاں دینے لگا۔ اسی وقت اللہ کا خوف اور حیا آیا، کہا کہ حضرت صاحب ہاتھ آگے کرو میں بیعت کرتا ہوں۔ اس محدث کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ڈاکو نے، اور وہ توبہ کر گیا، اور پھر مدینے میں چلا گیا۔ مدینے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو ہے وہ قاضی القضات بھی تھے اور حدیث پڑھاتے تھے۔ اس ڈاکو نے جا کر وہاں جو ہے وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پورا علم حاصل کیا، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد یہ ڈاکو محدث بن گیا۔ اور پھر اب اس کی بخاری یعنی ابو داود کے اندر اس کا عبداللہ بن کانبی نام کے سے یہ مشہور ہے۔ تو عبداللہ بن کانبی اب ماشاءاللہ حدیثوں کا محدث ہے، بہت ساری حدیثوں سے منقول ہے۔ تو جب انسان کے دل کے اندر ڈر آ جاتا ہے نا، خوف آ جاتا ہے، حیا آ جاتا ہے، تو پھر ڈاکو بھی توبہ کر کے محدث بن جاتا ہے۔ لیکن جب تک خوف نہیں آتا تو پھر جو کچھ مرضی کرتے رہو، جتنے بھی پیرے لگاؤ، جتنے بھی کیمرے فٹ کرو، جتنے بھی جو ہے روک تھام کرو، وہ نہیں رکتا جب تک خوف خدا پیدا نہ ہو۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ولا تخزون فی ضیفی، مجھے مہمانوں کے بارے میں پریشان نہ کرو۔ یہ ان کو پریشان کرنا میری پریشانی ہے، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے بارے میں پریشان نہ کرنا۔ جب دیکھا کہ یہ جو ہے وہ رکنے والے نہیں ہیں تو کہا کہ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی بندے نہ پتر نہیں، کوئی ایک بھی انسان کا بچہ نہیں ہے تمہارے اندر کہ کوئی میں قرآن سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام ان کو خطاب کر رہے ہیں، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی عقل مند نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. لوط تو جانتا ہے، لقد علمت تجھے تو علم ہے، ما لنا فی بناتک فی حق تمہاری بیٹیوں کے اندر ہمیں کوئی تسکین نہیں، تمہاری بیٹیوں کے اندر ہمیں کوئی حق حاصل نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ تو یہ بھی جانتا ہے جس کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. ہمارا ارادہ مردوں کے ساتھ ہے، لڑکوں کے ساتھ ہے، عورتوں کو تو ہم جو ہے وہ چھوتے تک بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کو جب انہوں نے اس طرح کی دھمکی دی اور اس طرح کی باتیں کی، پھر پیغمبر نے بھی بد دعا کی. انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر پڑھیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء. یا اللہ جو پڑھا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما. یا اللہ حاضرین کا بیٹھنا، حاضرین کا سننا اللہ رب العزت اپنے دربار کے اندر قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ پریشانوں کو ان کی پریشانیوں کو سکون اور راحت کے اندر تبدیل فرما. یا اللہ جتنے بھی مظلوم ہیں، یا اللہ جتنے کے اوپر بھی ظلم کیا جا رہا ہے، بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کے اوپر اور دیگر جو ہے وہ حضرات جو جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت تمام کی مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ ان کی نصرت فرما. یا اللہ ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کو عبرت کا نشانہ بنا. یا اللہ ملک پاکستان اور وطن عزیز کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.